ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سمنا ایجنسی کو سبسکرائب کریں۔ مرحبا رنگ ہے کا سب سے نرالا تیرا، جھوم اٹھا جس نے پیا وزن۔ زندہ باد۔ عشق والے سنیں گے، اگر سننا چاہتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو، اگر اللہ نے دیا ہے اور سلامت بھی ہے تو دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لڑا کے بولے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا امام حسن، یا امام حسین، یا غوث اعظم دستگیر، یا غریب نواز۔ مرحبا رنگ ہے کا سب سے نرالا تیرا، جھوم اٹھا جس نے پیا وصل کا پیالہ تیرا، اور یالیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں اجالا تیرا۔ واہ کا مرتبہ آئے گا بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ مرحبا رنگ ہے کا سب سے نرالا تیرا، جیسے چاہے تیری سنتا ہے سناتا ہے، بے شک بے شک، جیسے چاہے تیری سنتا ہے سناتا ہے تجھے، حسب تدبیر سلاتا ہے۔ واہ بھائی واہ واہ۔ پچھلے مرتبہ میں اسی تاریخ میں دن میں آیا تھا تو اس طرف قبلہ تھا اور آج اس طرف قبلہ ہے۔ جی 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 قبلہ بدل گیا۔ جی نہیں یہ جی 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 منبر نور کا قبلہ، منبر نور کے قبلہ کی بات کر رہا ہوں میں، وہ جو معلوم قبلہ اس طرف ہے۔ جیسے چاہے تیری سنتا ہے سلاتا ہے تجھے، حسب تدبیر سلاتا ہے جگاتا ہے تجھے، اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے بٹھاتا ہے تجھے۔ یا غوث الاعظم قسم دے دے کے کھلاتا، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، واہ کا رنگ ہے۔ واہ بھائی واہ 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 واہ۔ شعر سناتا ہوں، اس کے بعد میں کچھ شعر آپ کے عشق کی بات میں پیش کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا۔ حضرت نصیر پیر نصیر الدین نصیر کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں، آپ سنیں گے نا، بولے آپ، یا رسول اللہ، یا غوث الاعظم، ہم درے غیر کو خاطر میں بھلا کیا لاتے، ہم درے غیر کو خاطر میں بھلا کیا لاتے، عمر گزری تیری دہلیز پہ ٹکڑے، عمر گزری تیری دہلیز پہ ٹکڑے کھاتے، کوئی کیوں مارے تیرے ہوتے تیرا کہلاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، واہ کا مرتبہ آئے والا تیرا۔ تبھی تو جاوید صدیقی گنڈوی نے کہا تھا، اس مقدر پر فدا ہوں کا، کیا بات ہے بھائی واہ۔ اس مقدر پر فدا ہو کا یہی کافی نہیں، میں غلام مصطفیٰ ہوں کا کیا کہیں کافی نہیں، واہ بھائی واہ واہ۔ کیا یہ شرک میں پڑھا تھا، علماء مچل گئے تھے۔ ہاں 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 واہ بھائی واہ۔ اس مقدر پر فدا ہوں کیا یہی کافی نہیں، اگر آپ کے دل کی بات ہو جائے میرے نوجوان دوستو تو آپ مچل جائیں گے۔ اس مقدر پر فدا ہوں کیا یہی کافی نہیں، میں غلام مصطفیٰ ہوں کیا یہی کافی نہیں، بادشاہی کی تمنا کیوں کروں میرے حضور، آپ کے در کا گدا ہو کیا یہی کافی نہیں، اور گود میں لینے کی جنت، گود میں لینے کی جنت جب کہے گا ایک غریب ہجر طیبہ میں مرا ہو، لینے کی جنت جب کہے گا ایک غریب ہجر طیبہ میں مرا ہو، کیا یہی کافی نہیں۔ اے فرشتو نام اے اعمال مت دیکھو، اے فرشتو نام اے اعمال مت دیکھو، میرا عاشق
خیر الورا ہوں کیا یہی کافی نہیں واہ بھائی واہ عاشق خیر الورا ہوں کیا یہی آپ کے عقیدے کا شعر ہے مانگنے کی کیا ضرورت سب کچھ ان کو ہے خبر ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوں اے بھائی زندہ ہاتھ پھیلائے کھڑا ہو کیا یہی کافی نہیں اگر آپ کا دل وسیع ہے کیونکہ ایک نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں فرماتے ہیں رب کائنات نے ہمارے دل کو بہت وسیع بنایا ہے بہت بڑا بنایا ہے کیونکہ یہ دل ہے جس میں باپ ہوتی ہے اسی دل میں ماں کی محبت ہوتی ہے اسی دل میں پیر کی محبت ہوتی ہے اسی دل میں بیوی کی محبت ہوتی ہے اسی دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے یہ وہی دل ہے جس میں ہندوستان کی محبت ہے یہ وہی دل ہے جس میں نبی کے گھرانے کی محبت ہے یہ وہی دل ہے جس میں مکہ المکرمہ کی محبت ہے یہ وہی دل ہے جس میں مدینہ المنورہ کی محبت ہے پھر ہم عشق والے کہتے ہیں تو باباگے دہل یہ اعلان کرتے ہیں اے عشق تیرے صدقے چلنے سے واہ بھائی واہ واہ جو آگ بجھا دے گی رب قدیر ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین 25 پارے کی سورۃ الشورى کی آیت پاک رب فرماتا ہے جہاں گہرے دوست دشمن بن جائیں گے وہاں متقیوں کی واہ بھائی زندہ سمجھ میں آ رہی بات کیا کہنا ورنہ میں بن کے سناؤں رب فرماتا جہاں گہرے دوست دشمن بن جائیں گے وہاں متقیوں کی دوستی کام آئے گی وہاں غوث الاعظم کی دوستی کام بے شک وہاں غریب نواز کی دوستی کام آئے گی وہاں صابر کلیری کی دوستی کام آئے گی یہ جو علماء دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ کیا بہت زیادہ عمر کا انسان ہے نہیں لیکن نبی کی نعت نے اسے وہ مقبولیت عطا کر دیا ہے کہ اگر یہ پوری زندگی امریکہ افریقہ لندن ہالینڈ انگلینڈ جاتے اور یہ سوچتے کہ میں یہ مقام حاصل کر لوں تو کبھی نہیں کر پاتے لیکن نبی کی نعت نے وہ مقام عطا کر دیا ہے کہ آج پوری دنیا اسے جان رہی ہے بے شک بے شک میں تکلیف نہ دوں حضرات آپ کا بھی مقام بہت بلند ہے بہت عرفہ والا ہے ارے آپ ہم سے کم تھوڑی نہیں ہیں آپ ہم سے اچھے ہیں اور اس وقت خاص کر اس لیے کہ ہم اگر حضرت حسان کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں تو آپ نبیوں کے امام کی سنت ارے آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں میں کرسی پہ ہوں تو کیا ہوا لیکن اس وقت جو میں بول رہا ہوں آپ ہم سے اچھے ہیں اگر اچھے ہیں تو اچھے ہونے کا ثبوت بھی دیجئے کیونکہ یہ چادر فاطمہ کی ہواؤں کا صدقہ ہے جو ہمارے لب مسکرا رہے ہیں ہمارا چہرہ کھلا ہوا ہے یہ دنیا مسکرا رہی ہے یہ زمین مسکرا رہی ہے یہ آسمان مسکرا رہا ہے یہ رند و پرند مسکرا رہے ہیں یہ چرند مسکرا رہے ہیں یہ علماء مسکرا رہے ہیں یہ نعت خواہ مسکرا رہے ہیں یہ مقررین مسکرا رہے ہیں یہ محدثین مسکرا رہے ہیں یہ مفسرین مسکرا رہے ہیں میرا اجتہاد کہتا ہے اور چادر فاطمۃ الزہرا کی ہواؤں کا صدقہ نہیں ہوتا تو کوئی امام حسن نہیں بنتا امام حسین نہیں بنتا یہ صدقہ ہے چادر فاطمۃ الزہرا کی ہواؤں کا کہ داماد تو دنیا میں بے شمار ہے لیکن اے مولا علی شیر خدا آپ کا کوئی جواب نہیں ہے جواب نہیں ہے کیوں اس لیے کہ صدقہ ہے فاطمۃ الزہرا کی ہواؤں چادر کی ہواؤں کا کہ آج نوازے تو بہت ہے لیکن میرے آقا کے نوازوں کا کوئی جواب نہیں ہے دنیا میں اولیاء تو بہت ہے لیکن میرے آقا کی امتیوں کی اولیاء کرام کا کوئی جواب نہیں ہے یہ صدقہ ہے فاطمۃ الزہرا کی ہواؤں کے چادر کی ہواؤں کا کہ آج کوئی حسن بن رہا ہے کوئی حسین بن رہا ہے کوئی زین العابدین بن رہا ہے کوئی امام محمد باقر بن رہا ہے کوئی جعفر صادق بن رہا ہے کوئی سری سکمی بن رہا ہے کوئی جنید بغدادی بن رہا ہے کوئی ابو بکر شبلی بن رہا ہے کوئی ابو الفرہ پردوسی بن رہا ہے کوئی ابو الحسن علی حکاری بن رہا ہے کوئی ابو سعید مخزومی بن رہا ہے اور کوئی پیروں کے پیر میروں کے میر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بن رہا ہے یہ صدقہ ہے فاطمۃ الزہرا
کی دوپٹے کی ہواؤں کا کہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر مسکرا رہے ہیں، صابر کلگری مسکرا رہے ہیں، نظام الدین اولیاء مسکرا رہے ہیں، اور اس کو محبت کے امام ہمارے آقا، آپ کے آقا سیدی سرکار اعلی حضرت مسکرا رہے ہیں، اور یہ ارشاد فرماتے ہیں ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت قادری پائے تصدق میرے واہ بھائی واہ 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 واہ۔ جب فاطمۃ الزہرا کی جو چادر انور ہے اس چادر انور کی ہوا کا صدقہ جب غوث الاعظم کو ملا ہے تو غوث الاعظم فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقت قبلی قلب قبل کس کے قبل؟ غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ میرے جسم کو، میرے سراپا کو رب کائنات نے میرے دل کی پیدائش سے پہلے ساتھ یہ صدقہ جب ملا تو میرے آقا غوث الاعظم فرماتے ہیں بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، اللہ کے تمام شہروں پہ غوث الاعظم دستگیر کی حکومت ہے۔ پتہ چلا غوث الاعظم کی حکومت چاند پہ ہے، غوث الاعظم کی حکومت زمین پہ ہے، غوث الاعظم کی حکومت رند و پرند پہ ہے۔ میں زیادہ بہت طویل نہ کروں تو کائنات میں جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے، جہاں جہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، وہاں وہاں غوث الاعظم کی حکومت۔ غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ میرے پیر بڑے روشن ضمیر ہے، ارشاد فرماتے میرے غلاموں وہ میرے آقا ہے، میرے نانا جان ہے، فرماتے ہیں جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ میں عبد القادر کہتا ہوں کہ جس نے میرے مدرسے میں آ کے تعلیم حاصل کیا اور میرے مزار کے ارد گرد گلیوں میں جو چکر لگایا اس کے اوپر میری شفاعت واہ کا مرتبہ، اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ آئیے میٹر کو ٹچ کرتے ہیں۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے جہاں گہرے دوست دشمن بن جائیں گے وہاں متقیوں کی دوستی کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جن کو سمجھ میں نہیں آ رہے دونوں ہاتھ کو لڑائیے، بولیے ہی ہوشیار انسان ہے یہاں کے لوگ ماشاءاللہ۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا سچے غلام غوث ہم سب۔ رب فرماتا ہے جہاں گہرے دوست دشمن بن جائیں گے، بتائیے میرے دوستو آپ دل پہ ہاتھ رکھیں اور میری طرح اپنی سماعت کو مبذول کرا لیں، بہتر ہوگا۔ میں آپ کا چھوٹا بھائی بڑا بھائی جو بھی ہوں، میں کچھ وقت آپ کا لوں گا، زیادہ نہیں۔ اگر اپنی سماعت کو ادھر رکھیں گے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے غوث الاعظم کانفرنس میں یا جو غوث الاعظم کی یہ محفل سجی ہے آپ کی نیند، کیا آپ کی نیند ایسے ہے کہ آپ کو آنکھ میں نیند نہیں آتی کہ آپ نے اپنی نیند کو قربان کر کے غوث الاعظم کی محفل میں شرکت کی ہے؟ کیا آپ کے پاس وقت بیکار ہے جبکہ اس دور میں ہر ایک سیکنڈ کی قیمت میرے نظریے سے 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، لیکن آپ نے 1-2-4 گھنٹے کیوں غوث الاعظم کے نام پہ قربان کیا ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں، میں آپ تمام سے سوال کروں تو آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ آپ کے پاس ہے کوئی جواب کہ اپنے وقت کو کیوں آپ نے برباد کیا ہے؟ صاحب خانہ سے میں اگر پوچھوں آپ نے اپنے پیسے کو کیوں برباد کیا ہے؟ ان مقدس علماء کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ لائٹنگ یہ فائٹنگ کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ مائک کا اہتمام کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ تمام تر لوگ جو دانشور ہے جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مولانا آپ کو معلوم نہیں ہے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جہاں گہرے دوست
دشمن بن جائیں گے وہاں متقیوں کی دوستی کام آئے گی. کس دن دشمن بن جائیں گے؟ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس بھیانک دن سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو کیونکہ ایک بھیانک دن آنے والا ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایک بھوکمپ والا دن آنے والا ہے، ایک زلزلے والا دن آنے والا ہے. اس دن میں یہ جو زمین کے اوپر جو آسمان کے اوپر جو ایک سورج نظر آتا ہے وہ سورج جو پلٹ دیا جائے گا آپ کے سر پہ آ جائے گا. یہ زمین جو نظر آ رہی ہے یہ تانبے کی ہو جائے گی. جس دن کے بارے میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے جہاں گہرے دوست دشمن بن جائیں گے وہاں متقیوں کی دوستی کام آئے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر مسلمانوں کیا آپ کا وقت بیکار ہے؟ کیا آپ کے سیکنڈ بیکار ہے؟ کیا آپ کے لمحات بیکار ہے؟ تو آپ جواب دیں گے نہیں، ہمارا وقت بہت قیمتی ہے، ہمارا سیکنڈ بھی قیمتی ہے، ہمارے منٹ بھی قیمتی ہے، ہمارے گھنٹے بھی قیمتی ہے اور ہمارے اوقات بہت قیمتی اوقات ہے. لیکن میں غوث الاعظم کے نام پر اپنے وقت کی قربانی دے رہا ہوں، غریب نواز کے نام پر اپنے وقت کی قربانی دے رہا ہوں، صابر کلیری کے نام پر اپنے وقت کی قربانی دے رہا ہوں اور یا کرام کے نام پر اپنے وقت کی قربانی دے رہا ہوں. اس لیے کہ جہاں گہرے دوست دشمن بن جائیں گے وہاں ان مقدس اور یا کرام کی دوستی کام آئے گی. وہاں جب آپ کی ماں ساتھ چھوڑ دے گی، آپ کی بیوی ساتھ چھوڑ دے گی، آپ کی بہن ساتھ چھوڑ دے گی، آپ کے رشتہ دار والے ساتھ چھوڑ دیں گے، قرب و جوار والے ساتھ چھوڑ دیں گے، جو آپ کے کروڑ دوست ہیں، جو آپ کے بہتر دوست ہیں، جو آپ کے عرفہ و اعلیٰ دوست ہیں، جو آپ کے اچھے دوست ہیں، وہ دوست بھی آپ سے دشمنی اختیار کر لیں گے، پسینے میں تربتر ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اس وقت کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. آپ نے مقدس علماء سے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا وہ ایسا بھیانک دن ہوگا جس کے بارے میں بریلی کے امام نے ارشاد فرمایا خدا قہار ہے گدب پر کھلے ہیں بھکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عتاب میں ہے. اس وقت نہ کوئی کسی کا پرسان حال ہوگا. ہمارے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، ہماری نیکیاں اس وقت کام نہیں آئے گی، ہماری نمازیں کام نہیں آئے گی، ہمارے روزے کام نہیں آئیں گے. اس لیے کہ جس نماز میں کمیاں ہو وہ نماز قبول نہیں ہوتی، جس روزے میں کمیاں ہو وہ روزہ قبول نہیں ہوتا. اس وقت جب ہمارے نامہ اعمال ظاہری طور پر اچھے نہ ہوں گے، باطنی طور پر اچھے نہ ہوں گے، اس لیے جب قبول نہیں ہوں گے تو اس وقت ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سوچتے ہوں گے اور اس وقت ہمیں شفیع کی تلاش ہوگی. تو آپ یہ جو جلسہ کرا رہے ہیں، یہ محفل کرا رہے ہیں، آپ کو یاد آئے گا، وہ وقت بھی یاد آئے گا، یہ لمحات بھی یاد آئیں گے، یہ تاریخ بھی یاد آئے گی، یہ سیکنڈ بھی یاد آئیں گے اور یہ رات بھی یاد آئے گی، یہ مقدس علماء کرام کی یاد آئے گی. آپ کہیں گے بارگاہ غریب نواز میں جا کے یا غریب نواز آپ ہی ہندوستان کے بادشاہ ہیں، میں آپ کے ملک کا رہنے والا ہوں، میں آپ کی رعایا میں سے ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، میں الہ آباد کی سرزمین پہ رہتا تھا. یا غریب نواز بتائیے نا، ہم نے آپ کی چورکت البر پر حاضری دی ہے، ہم نے آپ کے مزار اقدس کی زیارت کی ہے، آپ نے آپ کی چادر البر کے میں نے چوما ہے. یا غریب نواز آپ ہم غلاموں پر نظر کرم کیجئے کیونکہ آپ ہی میرے ملک کے بادشاہ ہیں اور آپ ہی میرے ملک کے سلطان الاولیاء ہے، اولیاء کے بادشاہ ہے، اولیاء کے سردار ہے، ہمارے بھی سردار ہے. یا غریب نواز آج ہمارے اعمال ساتھ نہیں دے رہے ہیں. رب قدیر جلال میں ہے، رب قدیر بالکل جلال میں ہے، صفت طہاری کے ساتھ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے. یا غریب نواز آپ تو اللہ کے ولی ہے نا، آپ تو اپنے نانا جان کا وسیلہ لے کر دنیا میں کتنی جگہوں پر آپ نے اسلام کی دعوت دی ہے اور ہمارے ملک میں ہی 90 لاکھ کو کلمہ آپ نے پڑھوایا ہے. یا غریب نواز آپ نے ہی اشارہ کر کے انا ساگر کو ایک پیالے میں بولایا ہے. آپ ہے وہ جس نے اشارہ کیا ہے کہ جوگی جے پال کی زندگی بدل گئی ہے. یا غریب نواز آپ نے بہت ساری کی زندگیوں کو بدلا ہے. آپ کا غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بتائیے اس وقت کوئی میرا بیعت نہیں دے رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. یا غریب نواز کرم کی بارش ہو جائے، کرم کی نگاہیں ہو جائے. غریب نواز ارشاد فرمائیں گے ہاں میرے غلاموں، میں جانتا ہوں کہ میرا حباد کی سرزمین راغوا کے رہنے والے ہو. جب تم نے محفل کیا تھا میرے مامو جان غوث الاعظم کے نام کی میں دیکھ رہا تھا، میں سن رہا تھا
میں چاہتا ہوں چلو میرے غلاموں میرے آقا غوث الاعظم کی بارگاہ میں چلو ہم تمام غلاموں کو لے جائیں گے غوث الاعظم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جائے گا غوث الاعظم پہچان لیں گے اپنے غلاموں کو جان لیں گے جاننے کے بعد تمام خطا کاروں کو تمام گنہگاروں کو تمام سیاہ کاروں کو غوث الاعظم مستغیث اپنے نالا جان کی بارگاہ میں لے جائیں گے عرض گزار ہوں گے میرے آقا میرے داتا میرے مولا میرے ملچا اے میرے آقا یہ میرے غلام ہے آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ میرا قدم تمہاری گردن پر ہے اور تمہارا قدم تمام اولیاء کی گردن پہ ہوگا یا میرے آقا اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں عبد القادر ہوں میں اپنے غلام کو لے کر آیا ہوں آج کوئی سننے والا نہیں ہے آپ ہی کی سنی جائے گی آپ ہی کی شفاعت قبول کی جائے گی آپ ہی کی رب سنے گا آپ میرے غلاموں کے لیے رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو میرے آقا کا سننا ہوگا میرے آقا بطفیل سرکار غوث الاعظم کے ہم تمام غلاموں کو قبول کر لیں گے پھر اپنی دامن رحمت میں چھپا لیں گے اپنے دامن رحمت میں جب ہم سب کو ایکسپٹ کر لیں گے جس کی منظر کشی کرتے ہوئے بریلی کے امام نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ سرور کہوں کے مالک کو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے پیس عیب پناہی سے ہے بارے ہے راہ میرے شاہ میں کاکا کہوں تجھے اور جب یہ دامن رحمت میں سب کو چھپا لیں گے اس منظر کو اعلیٰ حضرت نے جو نقشہ کھینچ کے بتا دیا ہے ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو جو نبی کے دامن میں آ جائے گا پھر اس کی زندگی کا کیا معاملہ ہے یار اگر ہم دنیا میں مقبول ہو جائیں دنیا میں اگر دامن رحمت میں آ جائے دنیا میں جب تک شاعر صاحب نہیں آئیں گے وقت تک میں بولوں گا آپ کو برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ دو تین شعر وہ پڑھیں گے اس کے بعد حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت خلیفہ حضور تاج الاسفیاء حضرت علامہ مولانا صدر عالم نوری بانی و محتمم مدرسہ غوثیہ رضویہ صدر العلوم عثمان پور خصوصی مقرر ہیں اس کے بعد بہت ہی شاندار پربہار سدا بہار حضرت علامہ رافع رحمۃ اللہ علیہ کے خطاب سے بھی آپ کو محسوس ہونا ہے آپ انشاءاللہ الرحمن بالکل زندہ دلی کا ثبوت دیں گے سال کے بعد 24 سال کے بعد 50 سال کے بعد 100 سال کے بعد کسی حادثہ کے تحت اگر غلام کی قبر کو کھولا جاتا ہے چہرے چمکتے ہوتے ہے نہیں چہرے چمکتے ہوتے ہیں چہرے پہ ذرہ برابر بھی کوئی اور آثار نظر نہیں آتے گویا پتا چلا کہ جو نبی کا عاشق ہو جاتا ہے جو غوث کا دیوانہ ہو جاتا ہے وہ قبر میں جا کے یہی کہتا ہے یہ ناز یا انداز ہمارے نہیں اس کو میں پڑھوں اس کو پڑھ دوں دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لڑائیے بولے یا رسول اللہ یا غوث الاعظم یہ ناز یہ انداز ہمارے اگر عشق میں سنیں گے تو بہت مزہ آئے گا یہ ناز قبر میں جو چلا جاتا ہے نا وہ کہتا ہے کیا کہتا ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الاسفیاء کے انداز ہمارے نہیں ہوتے ناز انداز ہمارے نہیں ہوتے ہاتھوں میں اگر دامن میں حضور بے شک سبحان اللہ
یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں. جو عاشق مر جاتا ہے نا وہ قبر میں کہتا کیا ہے؟ بیدام ہی بک جائے بازار نبی. بے شک بیدام ہی بک جائے بازار نبی میں. بیدام ہی بک جائے بازار نبی میں. اس شان کے سودے میں خسارے ماشاءاللہ زندہ باد. اس شان شعر بہت ہے لیکن آخری شعر ملتی نہیں بھیک اگر حضور آپ کے در سے. بے شک جانے کے بعد کیا کہتا ہے؟ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. ملتی نہ اگر بھی کہ حضور بے شک آپ کا نہیں نہ ہوتا. ملتی نہ اگر بھی کہ حضور آپ کے در سے. ایک قبر میں جانے کے بعد ایک عاشق کیا کہتا ہے؟ ملتی نہ اگر بھی کہ حضور آپ کے در سے. اس تھاپ سے منگتے کہ گزار نہیں ہوتے. ایک عاشق چلا جاتا ہے قبر میں تو کیا کہتا ہے؟ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. دامن میں اگر آپ کے ٹکڑے نہیں ہوتے بے دام ہی دکھائیے بازار نبی میں. اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. ملتی اگر بھیک نہیں حضور آپ کے در سے. اس ٹھاٹ سے منگتے کے گزار. بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن غوث الورا علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. آپ فریش ہو گئے ہیں تو آج کے میں آپ کو غوث الاعظم دستگیر کا مقام کیا ہے اس کو نہ سناؤں کیونکہ آپ سنتے رہتے ہیں جانتے رہتے ہیں. علماء سے سنیں گے بس اتنا جانیں سرکار آسی غازی پوری علیہ رحمت والرضوان نے ارشاد فرمایا. کیا فضیلت غوث الاعظم کی ہے, کیا شان ہے غوث الاعظم کی. اللہ فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. جمیل قادری فرماتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے. سہارا غوث اعظم کا مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. اور میرے آقا سرکار تاج الشریعہ کا فرماتے ہیں سرکار تاج الشریعہ کے کلام میں شاشنی اس دور میں اور فی زمانہ جو زمانہ جو چل رہا ہے اس دور میں سب سے اچھی اگر کسی کی شاعری ہو رہی ہے تو وہ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ہے. میں قادری فقیر ہوں یا غوث پیروں کے آپ پیر ہے یا غوث المدد میروں کے آپ میر ہے یا غوث المدد. صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال آئے ہم قادری فقیر صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو ہم قادری فقیر ہے یا غوث المدد. سرکار آسی غازی پوری جو اعلیٰ حضرت کے زمانے کے بہت بڑے اللہ کے ولی بھی ہیں اور بہت بڑے شاعر بھی ہیں کیا فرماتے ہیں غوث الاعظم کی بارگاہ میں خراج جب پیش کرتے ہیں پوچھتے کیا ہو شاہ جیلا کی فضیلت
पूछते क्या हो शाहे जीला के फजीलत आसी, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवा। क्यों कहा? इसलिए कि गौसुल आज़म ने फरमाया था एक बार, ऐ मेरे रब तूने तो सदाकत का ताज सिद्दीक़ अकबर को अता कर दिया, नबूवत खत्म नबूवत का ताज मेरे नाना जान को अता कर दिया, अदालत का ताज उमर फारूक को अता कर दिया, सखावत का ताज हजरत उस्मान जुन्नरैन को अता कर दिया, अदालत शुजाअत का ताज हजरत मौला अली शेर खुदा को अता कर दिया, और सब्र का ताज, शहादत का ताज, ये तमाम तर जो फजीलतें हैं मेरे नाना जान हसन हुसैन और दादा जान को अता कर दिया। ए मेरे रब मेरे हिस्से की क्या है? मेरे हिस्से का भी कोई मकाम बाकी है? मेरा रब फरमाता है, ऐ अब्दुल कादिर सुन, मैं कादिर हूँ, मैं अपना सिफते कादिर तुम्हें बंदा कादिर का भी कादिर भी है, अब्दुल कादिर सिर्रे कादिर भी है। वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा। तभी एक आशिक ने कहा था, या गौसुल आज़म दस्तगीर, एक कब्र से चीख और पुकार की आवाज आ रही है। उस वक्त गौसुल आज़म ने मुराकबा किया था तो फरिश्तों ने जवाब दिया था, या गौसुल आज़म दस्तगीर, ये गुलाम जो कब्र में सोया है इसने आपकी जियारत मोहब्बत भरे अंदाज में किया है, जिसके सदके में रब ने बख्शिश का परवाना अता कर दिया। आला हजरत फरमाते हैं, हुक्म नाफिज हो तेरा, खाम तेरा, शैब तेरी, सब में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। गुलाम गौस है तो तैयार हो जाए, बेदार हो जाए, हमारे साथ दोनों हाथों को फिजा में लड़ाए, बोले या गौसुल आज़म दस्तगीर। फिर इसी जुमले के साथ हम सब लोग मिलकर एक दूसरे से करीब होते हुए पढ़ते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचे के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला का कोई जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मनते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, का दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो और उसे कुदरत, कादरी पाए तशद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। और मेरे आका आला हजरत फरमाते हैं, आका की बारगाह में या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हम अलैना जलवला